بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ بہت مختصر بات ہوگی، لمبا بیان نہیں ہوگا۔ ہم تو یہاں آئے تھے عشاء کی نماز پڑھنے، میں نے کہا بھی نماز پڑھ لیں، یہاں کچھ اللہ رسول کی بات بتا دیتا ہوں مختصر۔ نمبر 1، آپ حضرات جو ہوتے ہیں پٹھان، یہ مجھے لگتا ہے پٹھانوں کی بستی زیادہ ہے یہاں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے استاد تھے پٹھان لوگ۔ رائے اجتماع میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے تو وہاں بیان ہوتا تھا ان کا، تو ابا کہتے تھے کہ پٹھان لوگ آگے آگے بیٹھتے تھے، وہاں بیان کے اندر آگے بیٹھتے تھے، تو والد صاحب اپنا قصہ سناتے تھے کہ میرا پٹھانوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہوا۔ ایک مولانا عبدالحفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے پشاور کے، وہاں کچھ حالات آئے اس وقت میں، تو اپنے سارے خاندان کو لے کر پالم پور آئے۔ مولانا عبدالحفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالم پور آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرا سارا خاندان ہے، ہم لوگ پشاور سے آئے ہیں۔ یہ تقریباً 1940 کا ایک قصہ ہو گئے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو گاؤں پالم پور والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں پالم پور میں تو کوئی مسجد ہے نہیں جس میں ہم امامت آپ کو دیں، لیکن ایک گاؤں ہے قریب میں، اس کا نام ہے گٹھامن، ہمارے گاؤں کا نام ہے گٹھامن، تو وہاں چلے جاؤ، تو وہاں جا کر بچوں پر محنت کرو تم۔ وہ پیدل گٹھامن آ گئے۔ اب جب گٹھامن آئے تو گاؤں والوں سے کہا بھی میں کوئی تنخواہ لوں گا نہیں، بس مجھے کوئی جگہ دے دو جو میری بیوی بچے رہیں وہاں، اور تمہارے بچوں کو میں فری پڑھاؤں گا، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چھوٹا سا تھا، جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو استاد نیا، یہ نئے تھے، تو ابا نے کہا کہ بھی والدہ صاحب ہماری دادی سے جا کر کہا کہ آج تو نئے استاد آئے ہیں۔ تو دادی ہماری کچھ نہ کچھ کھانا پکا کے وہاں بھیج دیتی تھی مولانا عبدالحفیظ صاحب کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے، ان کے لیے۔ تو ایک مرتبہ مولانا عبدالحفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں سے کہا کہ یہ بچے کا کیا نام ہے؟ کہ محمد عمر۔ تو کہا یہ بچہ مجھے دے دو، یہ گاؤں والوں سے کہا یہ بچہ مجھے دے دو۔ گاؤں والوں نے کہا بھی یہ تو بچہ یتیم ہے، اور ماں ہے تو ماں کو پوچھو، ایسے کیسے دیں بچہ؟ بولے مجھے دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی تربیت کروں گا، یہ انہوں نے کہا۔ ہاں بہت اچھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کے پاس، لیکن کسی کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے جتنا میری طرف دیتے تھے۔ اور ہماری دادی جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کپڑا، کچھ کھانا، کچھ کھچڑی یہ روزانہ بھیجا کرتی تھی۔ اب والد صاحب بڑے ہوئے تو مولانا عبدالحفیظ خان صاحب والد صاحب خود سناتے تھے یہ قصہ، رائے اجتماع میں بھی سناتے تھے۔ اب والد صاحب بڑے ہوئے تو دیوبند پڑھنے جانا ہے، تو وہاں یہ مولانا عبدالحفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود دیوبند لے گئے ابا کو، اور وہاں جا کر مدرسے میں داخلہ کروایا، اور یہ کہا بھی یہ بچہ جو ہے تو یتیم ہے، اس کے بعد کوئی پیسے ویسے ہے نہیں، تو اس کا خرچہ بھی ہم دے دیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں سے، تم اس بچے کو جو ہے پڑھاؤ یہاں۔ دیوبند والوں نے کہا ٹھیک ہے، دارالعلوم کے اندر پڑھنا شروع کیا۔ روزانہ چھٹیاں جب ہوتی تھی تو والد صاحب کہتے تھے میں گاؤں میں آتا تھا، تو مولانا عبدالحفیظ صاحب جو ہے اہتمام کے ساتھ پالم پور اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے آتے تھے۔ پھر مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بیمار ہوئے، ان کی بچیاں کچھ بیمار ہوئی، ان کے گھر والی بیمار ہوئی، تو یہاں سے وہ لوگ گٹھامن چھوڑ کر چلے گئے کھیڑا افغان۔ یہ سہارنپور کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے کھیڑا افغان۔ افغان جو لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ہمارے مدینہ منورہ میں دعوت کے کام کے امیر، وہ بھی وہیں کے ہیں، کھیڑا افغان کے، یہ وہاں چلے گئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دیوبند تو پڑھتا ہی تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی تجھے چھٹی ملے تو سیدھا ہمارے پاس آ جا، کھیڑا افغان۔
والد صاحب کہتے تھے کبھی پیدل کبھی جو ہے رکشا میں جمعرات کے دن وہاں چلا جاتا تھا. تو جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی عام طور سے, وہاں گزار کر سنیچر کو واپس آ جاتا تھا. میں جب وہاں جاؤں تو ان کی اہلیہ کہ او میرا بیٹا عمر آ گیا, میرا بیٹا عمر آ گیا, میرا بیٹا عمر آ گیا, لاؤ 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 بیٹا بیٹھ بیٹھ بیٹھ, مجھے کرسی پر بٹھاتے اور گرم گرم پانی لاتی, اور گرم گرم پانی جو ہے وہ ان کے پاؤں کے اوپر ڈالتی ہیں. ایک ٹب کے اندر گرم پانی رکھ دیتی, بیٹا تو تھک کر آیا ہے, پیدل آیا ہے, یہ یہاں تو پاؤں تھوڑا سا گرم پانی میں رکھ. مجھے بہت اچھا لگتا. شاید آپ لوگوں کے ہوگا, یعنی کہ وہاں گرم پانی جو ہے تھوڑا سا پاؤں پر ڈالتے, پھر کھانا وغیرہ کھلاتی, یہ کرتی وہ کرتی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر میرا تعلق کر دیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, جو امیر تھے ہمارے نظام الدین میں. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی. جب مجھے ترقی دی تو میں اہتمام, اب اللہ نے مجھے پیسہ دیا. ابا کہتے تھے کہ مجھے پیسہ دیا اللہ نے, ساری دنیا میں میرے بیانات ہونے لگے, تو میں ان کو بھی ہدیہ بھیجتا تھا. ابھی ان کے پوتے بھی ہیں کھڑا افغان میں, وہ میرے پاس آتے ہیں. جب دہلی جاتا ہوں, ان کے آم کے باغات ہیں وہاں, وہ آم لے کر آتے ہیں. جب میں دہلی جاتا ہوں تو آم کے باغات لے کر آتے ہوئے میں میری کتابیں بھیجتا ہوں ان کو, میرا قرآن کا ترجمہ بھیجتا ہوں ان کو, خوش ہو جاتے ہیں. یعنی پرانی وہ جو رشتہ ہے پرانا وہ باقی رکھا ہے انہوں نے. حرم شریف میں بھی ملتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے, مجھے وہاں ملتے ہیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ رہا. مولانا عبدالحفیظ خان صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ایک مرتبہ میرے خواب میں آئے یہ مولانا عبدالحفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور آ کر کہا کہ عمر تو یتیم تھا, تیرے گھر میں بھی کھانے کی پریشانیاں تھی, میرے یہاں بھی پریشانیاں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی, اور آج اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر تجھے روشن کیا. جہاں جاؤ وہاں مولانا عمر صاحب عالمپوری کا بیان, مولانا عمر صاحب عالمپوری کا بیان. بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ مولانا عالمپوری کب آویں اور کب ان کا بیان سنیں. ہمارے اجتماع کی رونق رہتے تھے. یہ جملہ کہتے تھے حاجی صاحب, حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو روشن کرے. تو وہ خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نے کہا کہ بیٹا عمر, اب اللہ نے تجھے ترقی دی, میرا ایک کام کر, میرا ایک کام کر. یہ خواب میں کہا. تو ابا نے کہا بتاؤ کیا کام کروں. نہیں تو وعدہ کر, تو کرے گا. دیکھو میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, وعدہ کیسے کروں. تو انہوں نے خواب میں کہا میں نے حج نہیں کیا ہے, میری طرف سے حج بدل کرا. یہ خواب میں کہا مولانا عبدالحفیظ مکی نے. تو ابا نے کہا کہ ہاں. پھر اسی سال والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا بھی حج کا سفر تھا. ہر 2 سال میں ایک مرتبہ جاتے تھے حج کے لیے. اسی سال حج کا سفر تھا, تو میں نے کسی آدمی کو بھیج کر ان کی طرف سے حج بدل کرایا. جب حج بدل کرایا اور عرفات وغیرہ سب ختم ہوا تو میرے خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے جو حج کرایا وہ قبول ہو گیا. یہ پٹھانوں کے احسانات گناتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر مذاق میں ایک جملہ یہ بھی کہتے تھے, اب میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اگر یہ پٹھان جو بیٹھا ہے مجھے ایک مکہ مارے میں وہیں مر جاؤں گا. تو پٹھان کھڑے ہو کے کہتے تھے نہیں ماریں گے نہیں ماریں گے نہیں ماریں گے نہیں ماریں گے. تو پٹھانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں دی ہیں. اس لیے کہ لمبا بیان تو میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو میں کچھ ہدیہ دینے آیا ہوں, قبول کرو گے؟ چونکہ آپ ہمارے شاگرد, آپ کا ہم پر احسان ہے, ہمارے والد پر احسان ہے تو ہم پر احسان ہے. تو میں ہدیہ دینے آیا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ایک تو یہ کہ واٹس ایپ پر میرے سبق چلتے ہیں. مولانا یونس عالمپوری انسٹاگرام پر آپ چلے جاؤ گے تو سارے سبق ملیں گے, کروڑوں آدمی ساری دنیا میں سنتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا وہ سبق سن لیا کرو, انشاءاللہ روحانی غذا ملتی رہے گی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے شاگرد واٹس ایپ والے, دعوت کے کام والے, علماء سب ہمارے شاگرد بہت ہے دنیا کے اندر الحمدللہ, خود انگلینڈ میں بھی بہت ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو.
تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے روزانہ جنت کے اندر انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ 2 بنگلے بنا لو یا انگلینڈ کے اندر 2 پلاٹ لے لو تو انکم ٹیکس والوں کو فون آتے نہیں آتے، کر بھی پیسے کے حساب بتاؤ کہاں سے لائے۔ ہماری شریعت بہت آسان ہے لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا جتنے محل بنانے بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو آپ حضرات کو 4 ہدیے دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ کتنے ہدیے بھائی؟ 4۔ ایک تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، دوسرا 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، مختصر درود پڑھو شارٹ والا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اور چوتھا 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اب ایک دن میں آدمی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن نہ پڑھ سکو کوئی حرج نہیں، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں تو آدمی پورا کر ہی سکتا ہے۔ تار چلاتے چلاتے پڑھتے رہو۔ آپ کی خواتین جو ہیں وہ روٹیاں بناتے بناتے، پٹھانوں کو روٹیاں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں ماشاءاللہ، وہ روٹیاں بناتے بناتے جو ہے وہ پڑھتی رہیں۔ یہ 4 کام اگر آپ کر لو گے نا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ دے گا، جو مانگو گے۔ اور مرنے کے بعد بہت بڑی نیکیاں آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کا نام میں نے رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ 5 نام ہیں اس کے، جاندار، شاندار، دیندار، ایماندار اور مالدار۔ یہ نوٹیں بہت لگے گی، پاؤنڈ میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ مال برسائے گا آپ کو۔ یہ کرنا شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میری تسبیح ہے، یہ میری تسبیح کے نام بھی 5 ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ اب سب پٹھانوں کو تو دے نہیں سکتا، کئی پٹھان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے شاگرد کو ہو یا ہمارے استاذ کو، میں جہاں جاتا ہوں وہ امام صاحب کو دے دیتا ہوں، یہ امام صاحب کو ہدیہ لو ماشاءاللہ، یہ میری طرف سے سنبھال کے رکھنا، کہ میں نے میرے ہاتھ سے دیے، اور پکڑے اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اور میری کتابیں تو تمہارے پٹھانوں میں بہت چل رہی ہے، بکھرے موتی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مومن کا ہتھیار کا نام سنا ہوگا، اب ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ریاض القرآن کے نام سے، یہ موبائل میں آ رہا ہے، پلے اسٹور پر جاؤ گے آپ ریاض القرآن لکھو گے تو ترجمہ آ جائے گا، اردو میں بھی ہے۔ ہماری کئی کتابیں پٹھانی زبان میں بھی چھپ گئی ہیں، افغانستان زبان میں چھپ گئی ہے، بکھرے موتی تو خاص طور سے چھپی ہے، حرم شریف میں لوگ آ کر ہمیں ہدیہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ہماری زبان میں چھاپی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اتنا، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ اور یہ نیت کر کے اٹھو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کہو انشاءاللہ، مرتے دم تک نمازوں کا اہتمام کرو، نماز مت چھوڑو۔ اور ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو دعا 1 مرتبہ پڑھ لے یہ دعا، تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ امام صاحب نے یہی آیت پڑھی عشاء کی نماز میں، میں نے کہا اسی پر کچھ بیان کر دوں، اسی کے اندر سے دعا میں نے لے لی کہ 1 مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ یہاں سے گھر جاتے ہوں گے، گھر سے روزانہ دفتر جاتے ہوں گے، کاروبار ہوگا آپ کا، یا کئی ملازمت میں جاتے ہوں گے، تو راستے میں
درود شریف پڑھتے پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، الحمدللہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہم گویا کہ انگلینڈ کے زمین کے اوپر ہم نے اسلام کا بیج ڈال دیا، اسلام کا دانہ ڈال دیا۔ اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تو اتنا کر سکتا تھا، میں نے دانہ ڈال دیا، اگانا تیرا کام ہے، اگانا تو اس کا کام ہے نا، ہم نے تو آپ حضرات اتنا تو کرو، یہ تو آسان ہے کہ جہاں پر بھی جاؤ تو سبحان اللہ پڑھ لو، کبھی درود شریف پڑھ لو، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ پڑھتے رہو، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ایک اہم بات، میری کتاب مومن کا ہتھیار صبح شام کے سب وظیفے میں نے لکھے ہیں، موبائل پر بھی آ رہی ہے، اب تو بہت آسان ہو گیا ماشاء اللہ، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرو تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور برکتیں بھی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے، دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے سدا بہار ہے، جتنا وقت آپ لگا سکو، چلہ لگا سکو تو چلہ لگاؤ، 20 دن لگا سکو 20 دن لگاؤ۔ ایک اب تو تمہارے یہاں سے 7 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں آپ رائے سے، تو جتنا وقت لگا سکو لگاؤ، لگاؤ گے انشاءاللہ۔ چلو دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ان پٹھانوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے پورے خاندانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ انگلینڈ کے اندر جتنے مسلمان آباد ہیں سب کو قبول فرما، یہاں کے برادران وطن کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر چلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی جائز ساری دعاؤں کو تو قبول فرما، اس کے جائز مرادوں کو پورے فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ مولانا حافظ اللہ خان صاحب جن کا انتقال ہو چکا، جنہوں نے میرے والد کی تربیت کی تھی، اے اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اور میرے والد کی قبر کو بھی نور سے منور کر دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، یا ہماری دعا پر کہیں پر بھی آمین کہی جا رہی ہے اور کہی جائے گی۔ اے اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری خیر کلان کی دعائیں ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرے مخلوق میں سے اگر جانور بھی بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے، اگر مچھلیاں بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے، شیر بھی بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے، انسان بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے، جنات بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے، پریاں بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو تیری مخلوق میں سے تو سب کو شفا دے، اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اے اللہ اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، چاہے گورا ہو، کالا ہو، انڈین ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، اور جانور ہو، کوئی بھی جنات ہو، سب تیرا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیب سے تکفل فرما۔
جب تجھ سے مانگنا ہے تو تھوڑی چیز کیوں مانگے؟ ہمیں تو لوگوں کو دینا نہیں ہے، تجھے دینا ہے، تو تجھ سے جب مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگے، چھوٹا کیوں مانگے؟ تو بہت بڑا ہے، تجھ سے بڑی چیزوں کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ مجمع جو بیٹھا ہے آمین کہہ رہا ہے، یا میری دعا پر جہاں آمین کہی جائے، اے اللہ جس کی جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھنا آپ لوگ بھولنا مت، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے والد کے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، ہم سب کو خوش رکھے، پوری انسانیت کو خوش رکھے۔ چلے۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔